اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، کافی دن ہوئے کچھ ایک خلاف توقع ریسیس کرنا پڑا، درمیان میں عید کا دورانیہ بھی آ گیا، تو سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے، ادارے کی طرف سے دلی عید مبارک، اور اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے وطن عزیز کے یہ جو موجودہ مسائل چل رہے ہیں ان کو حل فرمائے، اور اس کرونا وائرس نامی بیماری سے ہم سب کو، پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ امید ہے آپ لوگ بہت کچھ سن رہے ہوں گے کہ ساتھ ساتھ اسی دورانیے میں جب تک ہمارے لیکچر آپ تک نہیں پہنچے تب تک ایک سب سے بڑی بریکنگ نیوز جو تھی وہ تھی پروموشن آف ایگزامینیشن۔ آپ کو امتحان دیے بغیر پروموٹ کر دیا گیا، اور امید ہے آپ اس بارے میں کافی حد تک مطمئن بھی ہوں گے، لیکن ظاہر ہے جو اسٹوڈنٹس ایکسٹرا تیاری کر چکے ہوتے ہیں ان کی ضرور کچھ سبکی بھی ہوئی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، امید ہے کہ آپ کو اللہ پاک ہر قسمی لاس سے، نقصان سے نجات عطا فرمائے اور آپ کا فیوچر ہمیشہ تابناک رہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم اپنے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں جس کے لیے ہم نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ایک تسلسل رہے گا، اور انشاءاللہ جو چیزیں بھی آپ کے فیوچر سے ریلیونٹ ہیں ان پر بھی ہم لیکچر دیں گے، ساتھ سبجیکٹ میٹر جو ہے اس پر بھی ہم بات کرتے رہیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ کریکشن آف سینٹینس پر ہے، جس طرح کہ سیکوینس پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ کریکشن آف سینٹینس کے فکرے کو ہم نے کس طرح ٹھیک کرنا ہے، اور کریکشن آف سینٹینس میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو وہ تھا سبجیکٹ اور ورب ایگریمنٹ، سبجیکٹ اور ورب کا ایک دوسرے کے ساتھ الحاق یا ایگریمنٹ یا معاہدہ۔ تو اس پر یہ چیزیں نوٹ کریں اسٹوڈنٹس۔ A band of, a chain of, a range of, galaxy of, a series of, a team of, a herd of, a bevy of, set of, crowd of, a regiment of, a flock of, class of, batch of اور a list of۔ ان چیزوں کو پہلے تو آپ لکھ لیں اور اب ان کا رول سمجھ لیں۔ دیکھیں، جب بھی اس طرح کا سبجیکٹ ہمارے سینٹینس میں عمل دخل کرتا ہے، a band of, a chain of، ان تمام الفاظ کے بعد، یعنی اس فریز کے بعد جو نون آئے گا وہ ہر صورت پلورل شیپ میں آئے گا، لیکن آپ نے ان کے بعد آنے والے نون پر توجہ نہیں دینی۔ میں مثال دیتا ہوں کہ a galaxy of stars، اس کو ایگزامپل لے لیں، a galaxy of stars، یعنی آف کے بعد سٹارز لگ رہا ہے، اور ہر صورت لگے گا بھی سٹارز۔ A class of students، طلباء کی کلاس۔ A batch of students، students کا بیچ۔ Flock of sheep، بھیڑوں کا ریوڑ۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان فریزز کے بعد، آف کے بعد ہر صورت جو نون آئے گا وہ پلورل نون ہوگا، لیکن ہمارا سبجیکٹ فوکس جو ہے وہ آف کے بعد وہ پلورل نون نہیں ہوگا، ہمارا سبجیکٹ فوکس ہوگا یہ لفظ۔ یہ میں چاند ایک کے ایگزامپل کے لیے ایرو سائن دے رہا ہوں،
مزید آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو لفظ ہے ہمارا سبجیکٹ فوکس یہ ہونا ہے کہ اگر یہ آ بینڈ لکھا ہوا ہے، آ بینڈ آف سنگرز، موسیقاروں کا دستہ، تو اس بینڈ، کیونکہ یہ بینڈ سنگل آیا ہوا ہے تو اس بینڈ کی وجہ سے آگے ورب آپ نے سنگولر دینا ہے. لکھ لیں ایگزامپل، اورل ایگزامپل دے رہا ہوں. A band of singers is playing. ہم نے بینڈ کی وجہ سے is playing کیا. اگر یہاں پہ آ جاتا many bands of singers، اگر یہ آ ختم ہو جاتا، آ جاتا many bands of singers. سنگرز تو پہلے سے بھی لگ رہا ہے، آ بینڈ آف سنگرز، many bands of singers، یعنی سنگرز تو ہر صورت پلورل شیپ میں لگ رہا ہے. جب بینڈ ہے تو ہم ورب سنگولر دے رہے ہیں، جب بینڈز ہے تو ہم ورب پلورل دے رہے ہیں. اس کے ایگزامپل نوٹ کر لیں. A band of singers is playing. دوسری ایگزامپل نوٹ کریں. Many bands of singers are playing. تو یہ سارا جو رول ہے اسی پہ چلے گا. جو ایگزامپل میں نے دی ہیں ان کے ساتھ سیم ایگزامپل چلے گی. نیکسٹ آ جائیں دوسرا رول. آج کے لیکچر کا دوسرا رول ہے، ویسے تقریباً 20 سے اباؤ ہمارے رول چل رہے ہیں. A great many. A great many جہاں پہ آ جائے اس کے بعد جو نون آئے گا وہ پلورل آئے گا، اور اس کے بعد جو ورب آئے گا وہ بھی پلورل آئے گا. اس کے ایگزامپل ہے وہ بھی نوٹ کر لیں. A great many soldiers. A great many soldiers اور ورب پلورل ہم کہیں گے A great many soldiers are fighting. بہت سارے سپاہی جو ہیں جنگ کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، تو A great many soldiers are fighting. اس کے بعد اسٹوڈنٹس نیکسٹ رول ہے، شارٹ کٹ چلتے جا رہے ہیں. many are. یہ لفظ many are کو دیکھیے گا، اس کے بعد جب بھی نون آئے گا وہ سنگولر ہوگا. many are men, many are student, many are soldier, many are girl. یعنی many are کے بعد جب کوئی نون آئے گا وہ سنگولر ہوگا، اور many are کے بعد جو آنے والا ورب ہوگا وہ بھی سنگولر ہوگا. many a man was present there. many a student was playing there. نیکسٹ آ جائیں. یہ ہے کلیئر ریفرنس. یہ رول ہے کلیئر ریفرنس کا، وہی جو ہم اینٹیسیڈنٹ ٹائپ بات کرتے رہے. بھئی جب سبجیکٹ استعمال ہو گیا آگے جا کر اس کا کوئی ریفرنس ہوتا ہے تو ریفرنس کو سبجیکٹ کے مطابق ایک کلیئرنس ہونی چاہیے، کلیئر ریفرنس ہونا چاہیے. اس کے ایگزامپل میں نے ساتھ لکھ دی ہے کہ بلال اینڈ علی. جب یہ سبجیکٹ سنگولر ہوتا ہے تب تو کوئی ایشو نہیں رہتا، لیکن جب اس طرح کا سبجیکٹ آ جائے کمپاؤنڈ ٹائپ تو پھر ریفرنس میں جا کے الجھن ہوتی ہے. کیسے؟ بلال اینڈ علی ور گوئنگ. بلال اور علی جا رہے تھے. ویئر، اگر ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ ویئر ہی سا این ایکسیڈنٹ یا ویئر ہی میٹ این ایکسیڈنٹ. اب خود سوچیں، سبجیکٹ ہے بلال اینڈ علی اور آگے ہم جا کر ہی جب لکھتے ہیں تو ہی کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. یعنی ہی جو ریفرنس دے رہا ہے پیچھے وہ کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے کہ کیا اس ہی کا تعلق علی سے ہے یا بلال سے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ جا رہے تھے تو کس نے ایکسیڈنٹ دیکھا. یا تو دونوں کا ہونا چاہیے کہ بلال اور علی دونوں نے دیکھا. اگر بلال اور علی دونوں کا ریفرنس نہیں آیا ہوا، سنگولر ریفرنس جو ہے وہ آنا چاہ رہا ہے، تو پھر دیکھنا ہوگا کہ جو ہی ہم لگانا چاہ رہے ہیں وہ ہی علی کے لیے ہے یا بلال کے لیے. تو یہاں پہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. لہٰذا اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے
ہمیں اس ریفرنس میں جا کر جس نے جو دیکھا ہے اس کا یا تو نام آنا چاہیے. مثال بلال اور علی جا رہے تھے، جہاں بلال نے ایکسیڈنٹ دیکھا. اگر بلال نے دیکھا تو بلال لکھ دیں، اگر علی نے دیکھا ہے تو پھر علی لکھ دیں. اگر دونوں نے دیکھا ہے تو پھر یہاں ہی کی تو بات ہوگی بھی نہیں، یہاں دے لکھ دیں، بھئی دونوں نے دیکھا. اگر آپ بلال علی یا دے بھی نہیں لکھتے تب آپ ان کو یہ کہیں گے کہ اول الذکر یا مؤخر الذکر، وہ جو پہلے جس کا ذکر ہوا ہے وہ جو بعد میں جس کا ذکر ہوا. لیٹر کا معنی ہوتا ہے مؤخر الذکر. مؤخر الذکر مین علی. بلال اور علی جا رہے تھے جہاں پہ مؤخر الذکر نے یعنی دوسرے نے ایکسیڈنٹ دیکھا. یہ بھی ٹھیک ہے ریفرنس. یا پھر اگر یہ بھی نہیں لگاتے پھر آپ یہ لگا سکتے ہیں دا فارمر، وہ جو پہلا ہے یعنی بلال. علی اور بلال جا رہے تھے، جو پہلا ہے اس نے ایکسیڈنٹ دیکھا، مطلب بلال نے ایکسیڈنٹ دیکھا. تو سٹوڈنٹس یہاں پہ کلیئر ریفرنس رول ہے کہ جب سبجیکٹ چل رہا ہے کمپاؤنڈ ٹائپ ہے تو آگے جا کے کوئی ایسا کنفیوز ریفرنس جا کر نہ دیں جس سے پتہ نہ چلے کہ اشارہ کس کی جانب جا رہا ہے. نیکسٹ ہے ویجز اینڈ مینز. ویجز تنخواہ، مینز وسائل. تو نوٹ کیجئے گا اکثر کتابوں میں یہ کنفیوژن موجود ہے. ویجز اور مینز جو ہے جب یہ انکم کے سینس میں استعمال ہو جائیں، جب یہ انکم کے آمدنی کے سینس میں استعمال ہو جائیں، ویجز تنخواہیں یا تنخواہ، مینز میں وسائل، تو تب یہ پلورل ہوگا. اس کے ایگزامپل ہے his wages are low. اس کی جو تنخواہ ہے اس کے لیے ہم آر کا لفظ استعمال کریں گے، از کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. his means are limited. اس کے جو وسائل ہیں محدود ہیں. اب نیکسٹ آ جائیں ویجز کا. نیکسٹ جو الگ ریفرنس مل رہا ہے وہ جو اس سے کوائٹ اپوزٹ ہے کہ ویجز سنگولر کنسیڈر بھی کیا جا سکتا ہے بٹ وین اٹ از ان ٹرم آف ریوارڈ اور آؤٹ کم. جب یہ کسی چیز کے روحانی آؤٹ کم، نتیجے یا ریوارڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تب ویجز کو سنگولر بھی لکھا جا سکتا ہے، جیسے ہمارے اعمال کا صلہ. تو اس طرح ایسی اگر چیزیں سامنے آتی ہیں جہاں پہ ویجز کا مطلب کوئی انکم نہیں ہے بلکہ ہمارے اعمال کا صلہ، ہمارے کارناموں کا صلہ، تو اس پر ہم اس کو سنگولر کنسیڈر کر سکتے ہیں. تب اس کی ایگزامپل ہوگی wages of sin is hell. تو سٹوڈنٹس یہاں پہ یہ لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے اور امید ہے آپ نے توجہ سے سنا ہوگا، اور مزید بھی میں نے اس کے جو کلپس آپ کو ساتھ دیے ہیں وہ بھی آپ دیکھ کر نوٹ کریں جس طرح پہلے نوٹ کر رہے تھے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. لیکن وہی بات جو ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ چینل کو مسلسل دیکھنے کے لیے اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ اس کو لائک کرنا نہ بھولیں. جو بھی آپ لیکچر دیکھتے ہیں اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک بھی کرتے رہیں تاکہ ہر جو بھی لیکچر آپ کو ہم اپلوڈ کرتے ہیں فوراً آپ کو ملتا رہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.